تو عالیہ جو ہماری ماضی میں تھوراڑ کے اندر ایک 17 کروڑ کی اسکیم لانچ ہوئی، تو ایک 17 کروڑ کی بھی جو ہے وہ 18.5 کروڑ وہ بھی کھا گئے اور ایک بوند پانی بھی نہیں آیا. تو یہ 12 لاکھ روپیہ یہاں پہ ٹوٹلی خرچہ آیا اور پانی بھی آ گیا. تو کیا بنیادی فیلئر ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ 17 کروڑ کا پانی جو ہے وہ نہیں آ سکا اور یہاں 12 لاکھ میں آ گیا؟ سب سے پہلے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بہترین کام کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ سرکاری سیکٹر تھا، ریاستی سیکٹر تھا اور حکمرانوں کا سیکٹر تھا. وہاں سے آپ کو کوئی آپ ماضی کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جو ریاست ہے، ریاستی ادارے وہ ایک ڈائن کی شکل اختیار کر چکے ہیں. معاشی دہشت گردیں، لٹیرے، چور ہیں اور ڈاکو ہیں جو اس ریاست کے عوام پہ مسلط ہیں، اس ریاست پہ مسلط ہیں. انہوں نے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں ہے، وہ بلکہ اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، ایک منظم لوٹ مار کرنے کے لیے ہمارے اوپر مسلط ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ منصوبہ بھی 3 یونین کونسلوں کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے. پہلے یہ یونین کونسل پاچوڑ کا مین سورس ہے، وہاں سے یہ پانی آیا، پھر تھوراڑ یونین کونسل سے گزرا اور پھر ٹائیں یونین کونسل کے اندر آ کے یہ پانی پہنچا. اور بہت مختصر سے وقت میں، بہت کم فنڈ سے یہ منصوبہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور یہاں سے بے شمار لوگ اس پانی سے مستفید ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ لوگ نیک نیتی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ وہاں خائن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ کریکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے. صاحب 17 کروڑ اگر یہ وہ یہاں پہ جس طرح یہ تنظیم لگا رہی ہے ان کو دیتے تو یہ 17,000 اسکیمیں لانچ ہو سکتی تھیں. ہر گھر میں جو ہے وہ بور ہو سکتا تھا، ہر گھر میں جو ہے پانی کے جو ہے ٹوٹی لگ سکتی تھی. تو کتنا بڑے المیہ کی بات ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل آپ؟ وہ میں ابو صاحب اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے بڑی سٹرگل کیا، اور اب بھی کر رہے ہیں. ہم نے وہ چھوڑا نہیں ہے. کس خاص وجہ سے بیچ میں الیکشن آ گئے، کچھ لوگوں نے اپنے نمائندے ایم ایل ایز منتخب کیے سیاسی جماعتوں کے اندر تھے، تو ہمیں اپنے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تھوڑا سا اس سے بیک فٹ ہوئے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری تمام چیزوں کا حل فلاں ایم ایل اے ہے، فلاں پارٹی ہے، فلاں لیڈر ہے، تو ہم نے اس لیے بیک فٹ ہوئے کہ پہلے لوگوں کو بتائیں کہ اچھا تم ان سے یہ سارے کام کروا دو، اگر یہ تمہارے کام کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو آپ سے ووٹ لینے نہیں ہے، ہم نے کہیں جا کے سرکاری نوکری لینی نہیں ہے، ہم نے جا کے مظفر آباد میں بیٹھنا نہیں ہے. ہم تو خالصتاً انسانی ہمدردی میں باحثیت اس ریاست کے، اس ملک کے شہری اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اگر وہ 17 کروڑ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سویلین اگر اس کو یوٹیلائز کریں تو میں کہتا ہوں کہ پورے پونچھ کے اندر، پورے ضلع پونچھ کے اندر پانی کا مسئلہ ہر گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے. جو کام تھوراڑ کے اندر ان چوروں اور لٹیروں نے کیا، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہی وہ جو فیزیبلٹی بنائی گئی وہی غلط تھی، اس کی جو لائن لے آؤٹ کی گئی وہی غلط تھی. وہ ایک جاہل ان پڑھ آدمی بھی اس طرح کا منصوبہ لانچ نہیں کرتا. جو یہ اداروں کے اندر بیٹھے لاکھوں کروڑوں روپے مراعات لینے والے اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لاؤ لشکر ہے پورا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ادارے میں پبلک ہیلتھ میں اور PWD میں صرف راولہ کوٹ میں سالانہ اس غریب محکوم مظلوم قوم کا کروڑوں روپیہ صرف اس محکمے کے جو آفیسران ہیں ان کی مراعات پہ، ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے. اور اس کے باوجود ان کی نااہلی آپ دیکھیں کہ وہ تھوراڑ کے ایک نیچے نالے میں پڑا ہوا ہے وہ 18 کروڑ. اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کے منہ پہ بھی تماچا اور یہاں کے حکمرانوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے. بہت شکریہ ساحل صاحب قیمتی وقت دینے کا. ناظرین آپ میں ایک گزارش آخر میں کرنا چاہتا ہوں، میں افراز معاویہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دل سے. اور ہماری بڑی خواہش تھی الیکشن میں جب وہ کھڑے ہوئے تو ہم تو ان کے سپورٹر تھے، گو کہ یہاں ہمارا ووٹ نہیں تھا، لیکن ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ اس علاقے سے کامیاب ہوں. وہ کامیاب ہوئے. دیکھیں نا آج کوئی ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن جو جینون لوگ ہوتے ہیں، جو عوامی جینون نمائندگی کا حق، جو جینون عوامی نمائندے ہوتے ہیں، وہ پھر کہیں سے بھی اٹھا کے منصوبے بھی لے آتے ہیں، وہ لوگوں کا درد کا مداوع بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ساحل صاحب قیمتی وقت دینے کا. اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو یہ ٹینک بنا اور اس میں پانی بڑی وافر مقدار سے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ صرف اس پہ 12 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے.
اور یہ اتنا بڑا منصوبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور جو ہے بہت دور سے یہ 13,000 فٹ یہاں پہ پائپ لگا، اور تھوراڑ کے اندر عالیہ جو ہے ماضی میں 17 کروڑ روپے جو ہے عوام کا جو پیسہ ہے وہ اللے تللے اڑا دیا گیا، اور جو ہے وہ یتیموں کا جو مال سمجھ کے اس کو ہڑپ کر دیا گیا، اور کوئی اس وقت بھی اس پہ کوئی جو ہے نا وہ پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ ایک اسکیم، بہت بڑی اسکیم جو ہے وہ اس کو ناکام کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اور اسی طرح جو ہے جس طرح یہاں پہ ایک ایمانداری کے ساتھ کام کیا گیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سامنے لائے تاکہ یہ جو کام ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ ہوں، اور عوام جو ہے وہ مستفید ہو۔ میں اسی کے ساتھ عابد شفایت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔